بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک زبردست چیز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کا ایک نسخہ ہے، ایک عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس امت کو بتلایا کہ اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر بھی صابر اور شاکر بن کر، شکر گزار بندہ بن کر، صبر کرنے والا بندہ بن کر رہ سکتا ہے، اور اگر اس نسخے پر عمل کر لیا جائے تو آخرت کے اندر وہ بہت بڑے درجات کو حاصل کر سکتا ہے۔ مختصر سا حضور پاک علیہ السلام کا ایک نسخہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اعتبار سے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم اس انسان کی طرف دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے کم ہے۔ یعنی دنیا کا جو مال و اسباب، جو کچھ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، میں ایسے انسان کے اوپر نظر رکھوں جس کو اللہ پاک نے مجھ سے کم دیا ہے۔ اگر میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مجھے طاقت دی ہے کہ 2 وقت کا کھانا میرے پاس موجود ہوتا ہے، تو میں ایسے انسان کے دیکھوں کہ جس کے پاس صرف 1 وقت کا کھانا ہے۔ اب اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جب ہم اس نسخے پر عمل کریں گے دنیا کے اعتبار سے، ہمیشہ ہم ان لوگوں پر نظر رکھیں گے جو دنیاوی اعتبار سے ہم سے کم ہوں، تو جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے غفور رحیم ہے کہ اس انسان سے زیادہ مجھے دیا ہے، تو اس سے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس کے برعکس کیا کہ ان انسانوں کو دنیا کے اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیا جو ہم سے دنیاوی لحاظ سے اونچے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہم سے زیادہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کی ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا اور مجھے نہیں دیا۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اگر تم کسی کو دیکھو تو اس انسان کی طرف دیکھو جس کو اللہ پاک نے تم سے کم دنیا دے رکھی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آخرت کے لحاظ سے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے اگر کسی انسان کو تم دیکھتے ہو تو اس انسان کو دیکھو جو تم سے بہتر ہے۔ مطلب کیا کہ مثال کے طور پر میں اگر 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو میں نے آخرت کے لحاظ سے دیکھنا کہ کوئی انسان آخرت کی تیاری کیسے کر رہا ہے، تو میں اس انسان کو دیکھوں جو 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، 7 نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ یا اگر میں فرض نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، تو میں ایسے انسان کی طرف دیکھوں کہ جو فرض نمازوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ کوئی اور نفل نماز، تہجد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، کوئی نماز یہ بھی پڑھتا ہے۔ اگر میں 1 روزہ رکھتا ہوں تو ایسے انسان کی طرف دیکھوں جو کم از کم 2 روزے رکھتا ہے۔ یا اگر میں 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہوں تو ایسے انسان کو دیکھوں جو 20 روپے، 30 روپے صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو آخرت کے لحاظ سے ہم ایسے انسانوں کو دیکھیں جو ہم سے اونچے ہیں۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوگا جب ہم ایسے انسان کی طرف نظر دوڑائیں گے تو خود بخود ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ انسان مجھ سے زیادہ نیکی کر رہا ہے۔ میں قرآن کا 1 سپارہ روزانہ تلاوت کرتا ہوں، یہ 2 سپارے تلاوت کرتا ہے، مجھے بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے اندر اعمال کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ میں اس سے بڑھ کر عمل کروں، اور جو انسان ایسا کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے بہت بڑے درجات، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس نیکیاں اعمال زیادہ ہو جائیں گے تو آخرت کے لحاظ سے اللہ پاک اس کو بڑے درجات عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم نے آخرت کے لحاظ سے ایسے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا جو ہم سے کم عبادات کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جو عبادات آج ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ان عبادات سے بھی ہم رہ جائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس انسان کی طرف دیکھنا چاہیے جس کو اللہ پاک نے تم سے کم دنیا دی ہے، اور آخرت کے لحاظ سے ایسے انسان پر نظر رکھنی چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم اس چھوٹی سی بات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً اس کے بہت بڑے فوائد نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔